بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ہم نے موضوع ذکر کیا تھا کہ شیاطین کہاں آتے ہیں۔ اسی سے متعلق موضوع ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ انسان گناہ میں مبتلا کیوں ہوتا ہے، گناہ کرتا کیوں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پہلے میں حدیث ذکر کروں گا، اس کے بعد میں پھر ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی سی ہے اور برے دوست کی مثال لوہار کی سی ہے۔ عطر فروش کی دکان پر اگر آپ جا کر بیٹھیں گے، اگر وہ تھوڑی سی مہربانی کر دے، وہ اپنی اس خوشبوؤں میں سے تھوڑی سی خوشبو آپ کو عنایت کر دے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور اگر وہ خوشبو آپ کو نہیں دیتا ہے تو کم از کم اتنا ہوگا کہ جب تک آپ اس کی دکان میں بیٹھے رہیں گے آپ کو خوشبو ملتی رہے گی۔ اچھے دوست کی مثال ہے، اس کی قرب سے، اس کی صحبت سے بھی فائدہ ہی ہوگا۔ اور برے دوست کی مثال دیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال لوہار کی سی ہے۔ آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھٹی میں سے اڑنے والی چنگاریاں آپ کے کپڑے جلا دیں، اور اگر آپ کے کپڑے نہیں جلے تو جب تک آپ وہاں بیٹھے رہیں گے تو دھواں تو آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اسی حدیث کے پس منظر میں ہم سمجھیں گے کہ انسان گناہ کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے، انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ ہم پہلے تو گناہ کو سمجھیں کہ گناہ ہے کیا چیز۔ اللہ تبارک و تعالی کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی پابندی نہ کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ جرم تو گناہ ہوتا ہی ہے، کوئی ایسا کام کر لینا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہو وہ تو گناہ ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری صحیح طرح سے ادا نہ کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر کا ماحول اس طرح سے رکھیں گے کہ ہمارے گھر میں نہ تو نماز ہوتی ہو، نہ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، نہ ہمارے گھر میں ذکر اذکار ہوتے ہوں، نہ ہمارے گھر میں کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، نہ ہمارے گھر میں کوئی دینی ماحول ہو، نہ کوئی دینی بات چیت ہوتی ہو، جب ہمارے گھر کا ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہوگا تب پھر اس ماحول کو چار چاند لگانے کے لیے شیاطین مخلوق جو ہے وہ وہاں پر ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ اب کچھ ماحول ہماری طرف سے بنے گا اور کچھ ماحول وہ لوگ کریٹ کریں گے۔ ایسے ماحول میں پھر نیکی پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، چونکہ ماحول ہی برائی کا بن گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ماحول ہی برائی کا بن گیا ہو تو وہاں پر نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر نیکی کرنے والا کوئی شخص ہوگا وہ نیکی کرتا رہے گا، لیکن تھوڑے عرصے میں اس کے اوپر ان برے لوگوں کا اثر چڑھ جائے گا اور پھر وہ نیکی کرنا چھوڑ دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے اگر ہمارے گھر میں نماز کا ماحول ہوگا، بچے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، بڑے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، دینی ماحول ہوگا، ذکر و اذکار ہوتے رہیں گے، اپنے گھر کے ماحول کو ہم دینی ماحول بنائیں گے تو پھر یہاں پر نیک فرشتے اور نیک جنات بسیرا کریں گے، ایک نیکی کا ماحول بن جائے گا۔ اس نیکی کے ماحول میں نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اور برائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں پر برے ماحول میں برائی کرنا آسان ہو جائے گا اور نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے، کوئی بھی کتنا بھی برا شخص ہو لیکن اس کو اگر نیک لوگوں کی صحبت مل جائے تو آہستہ آہستہ اس کی برائی کی عادت چھوٹنے لگتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔
آہستہ آہستہ برائی کی عادت اس کی چھوٹتی رہے گی، اور بالآخر ایک وقت آئے گا جب وہ شخص بھی ان نیک لوگوں میں شامل ہو جائے گا ماحول کی وجہ سے۔ اور اگر کسی نیک اور پارسا شخص کو کسی برے لوگوں کے ماحول میں آپ بٹھا دیں، کچھ عرصے تک وہ اپنی نیکی کو برقرار رکھے گا، بعد میں پھر اس سے سستی ہونے لگے گی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی نمازیں بھی قضا ہوں گی، اس کی تلاوت بھی رہ جائے گی، اس کے ذکر اذکار بھی رہ جائیں گے، اور وہ غفلت میں ڈوبتا ڈوبتا بالآخر وہ بھی اس گناہ کی دلدل میں غرق ہو جائے گا۔ یہ ماحول کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں اپنے ماحول پر، اپنے گھر پر نظر دوڑانی ہے کہ ہمارے گھر میں ماحول کون سا ہے، ہم نے اپنے گھر میں کس طرح کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے۔ جس طرح کا ہمارا گھریلو ماحول ہوگا، ہمارے لیے اسی طرح کے اعمال کرنا آسان ہو جائے گا، اور دوسرے اعمال کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔